یہ دن تھا 20 دسمبر 2020 کا، جب ایک 30 فٹ کی بوٹ فلوریڈا کی طرف روانہ ہوئی اور اس بوٹ میں 20 پیسنجر سوار تھے۔ کیونکہ اس بوٹ سے پامپس سے فلوریڈا کا سفر پہلے کئی بار طے کیا گیا تھا، اسی وجہ سے یہ سفر بھی ان کے لیے بالکل نارمل تھا۔ لیکن بیچ سمندر میں اس بوٹ کے ساتھ آخر کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ان کو سمندر نگل گیا یا کسی طوفان کا شکار ہوئے تھے؟ اگر کوئی انفارمیشن تھی تو صرف یہ انفارمیشن تھی کہ یہ بہامس آئیلینڈ سے بوٹ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں نکلی تھی، لیکن ان انفارمیشن کے علاوہ ایک اور انفارمیشن تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس بوٹ کو برمودا ٹرائی اینگل سے کراس کر کے گزرنا تھا۔ جب امریکن کوسٹ گارڈ کو اس بات کا علم ہوا تو ایک سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا، جو سمندر کے اس حصے میں پورے 4 دن اور 4 راتوں تک چلتا رہا، لیکن مجال ہے کہ اس بوٹ کا ایک بھی حصہ ملا ہو۔ عذرا ٹائم زون پر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم سب نے برمودا ٹرائی اینگل کی کئی کہانیاں سن رکھی ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل فلوریڈا سے برمودا آئیلینڈ اور پھر پورٹوریکو سے ہو کر واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ اس بننے والے ٹرائی اینگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے برابر ہے۔ یہ ٹرائی اینگل پاکستان اور ترکی سے بھی بڑا ہے۔ اس کو کبھی برمودا ٹرائی اینگل تو کبھی ڈیولز ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل اپنی مسٹیریس اور فینومینا کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، جہاں سے گزرتے شپ اور ایروپلین کا کانٹیکٹ اپنی بیس اسٹیشن سے اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک شپس اور ایروپلین کی بہت بڑی تعداد اس ٹرائی اینگل سے غائب ہو چکی ہے۔ آج تک ان میں سے چند شپس اور ایروپلینز کا ملبہ اس ریسرچ کو سمندر کے باٹم سے ملا ہے، لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں وہ آخری بار ریڈار پیشگو ہوئے تھے، جبکہ دوسروں کا تو نہ ملبہ ملا اور نہ ہی ان کے اندر موجود لوگوں کا آج تک کسی کو پتہ چل سکا ہے۔ سمندر کے اس حصے میں طاقتور وورٹیکس پایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سی مانسٹر یا ایلینز کا بسیرا ہے۔ آخر برمودا ٹرائی اینگل میں کچھ تو ایب نارمل ضرور ہے، جس کی وجہ سے نہ تو یہ بڑے سے بڑی کارگو شپ کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی جہاز کو۔ یہاں پیش آنے والی ایب نارمل ایکٹیویٹیز کا ایکچوئل ریزن سائنسدان کو آخرکار مل چکا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب یو ایس نیوی کے 5 ٹورپیڈو بومبر ایئر کرافٹ مشن پر نکلے اور 5 ایئر کرافٹ میں بیٹھے 14 لوگوں کے لیے یہ بالکل روٹین پریکٹس تھی، مگر برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں آتے ہی یو ایس نیوی کے ریڈار سے وہ 5 بمپر طیارے اچانک غائب ہو گئے، اور وہ بھی ایک ساتھ، کیونکہ اس وقت ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے صرف چند ہی مہینے ہوئے تھے۔ اس لیے یو ایس نیوی کو یہ خدشہ تھا کہ شاید ان کے کسی دشمنوں نے ان جہازوں کو گرا دیا ہے۔ ان کی تلاش میں ایک اور نیوی کرافٹ بھیجا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ بھی برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا، اور اس طرح نہ ہی کبھی ان 5 بمپر ایئر کرافٹ کا اور نہ ہی اس ریسکیو جہاز کا پتہ چل سکا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد دنیا بھر میں برمودا ٹرائی اینگل کو خوف کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ لیکن اس واقعے کے تقریباً 10 سال پہلے کچھ ایسا سین اور ایک جہاز کے ساتھ ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 19 سالہ ٹوئنز جارج اور ڈیوڈ امریکن نیوی میں آفیسر تھے۔ اچانک ان کے اپنے والد کی موت کی خبر ملی تو ان کو ایک پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر اپنی ہوم ٹاؤن جانا پڑا۔ جہاز کو برمودا ٹرائی اینگل کے سمندر کے اوپر پہنچے صرف 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے تمام انسٹرومنٹ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، اور ان کا نہ ہی پائلٹ کو اندازہ تھا، نہ ہی اس کا ریڈیو کام کر رہا تھا، اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ اس وقت کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ اس ٹوئن بھائیوں کا یہ کہنا تھا کہ اتنی اونچائی سے بھی ہمیں نہ ہی کوئی شپ نظر آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی زمین کا چھوٹا سا بھی حصہ، دور دور تک صرف اور صرف پانی نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن خوش قسمتی تھی کہ جہاز میں ایک اور بھی پائلٹ موجود تھا
جس نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا اور چند گھنٹوں کے اس خوفناک پرواز کے بعد آخرکار ان کو زمین نظر آ گئی، جہاں جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کر لیا گیا۔ کئی سالوں کے بعد جب برمودا ٹرائ اینگل اپنی مسٹریس کی وجہ سے مشہور ہوا، تب ان دونوں بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہ خود ان چیزوں کا شکار ہوتے ہوئے بچ گئے تھے اور یہ ان کی خوش قسمتی تھی۔ 2015 میں ایل فورو نام کی ایک اور کارگو شپ فلوریڈا سے پورٹوریکو جا رہی تھی، جو اکتوبر 2015 والے دن ریڈار سے غائب ہو گئی۔ یو ایس اسپورٹ گارڈ اور ایئر فورس نے کمبائنڈ سرچ آپریشن کیا اور پورے ایک مہینے کے سرچ کے بعد ایل فورو سطح سمندر سے 15,000 فٹ نیچے کی باٹم پر پائی گئی۔ شپ کے کیپٹن سے جب آخری بار کانٹیکٹ ہوا تھا، تب ایسا لگ رہا تھا جیسے شپ میں پانی آ چکا ہے اور ایل فورو سے ہونے والا آخری کانٹیکٹ تھا وہ۔ 23 فروری 2017 کو ٹرکش ایئر لائن کا جہاز فلائٹ ٹی کے 183 کیوبا کے شہر ہوانا میں لینڈ کرنا تھا اور اسی وجہ سے اس کو برمودا ٹرائ اینگل سے اوپر سے گزرنا پڑا، لیکن اچانک پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو رپورٹ کیا کہ جہاز بالکل ایب نارمل بیہیو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پائلٹ نے فوراً جہاز کا رخ بدل دیا اور ہوانا کی بجائے ڈلس ایئرپورٹ پر جہاز کو لینڈ کرا کر 440 پیسنجر کی جان بچا دی۔ اس طرح کے اور کئی انسیڈنٹس برمودا ٹرائ اینگل کے حدود میں پیش آ چکے ہیں۔ کئی تو انسیڈنٹس سے رپورٹ ہوئی کہ جن کی لنکیں ویکیپیڈیا پر موجود ہیں، لیکن چند انسیڈنٹس ایسے بھی تھے جو آج تک کبھی رپورٹ ہی نہیں ہوئے۔ 1967 میں ایک کرسمس والدین ایک امریکن بزنس مین جس کا نام براک تھا، ایک لگژری بوٹ میں میم بیچ کے سیر کو نکلا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد کو اس کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ اس کی یارڈ کو کسی ٹھوس چیز سے ٹکر ہوئی۔ یہ جب گارڈز وہاں پہنچے تو نہ ہی ان کو کوئی یارڈ ملی اور نہ ہی براک کا کوئی نام و نشان تھا۔ واللہ عالم سمندر میں کون سی چیز سے اس کی ٹکر ہوئی تھی، یہ راز بھی براک کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ برمودا ٹرائ اینگل پر رونگٹے کھڑے کرنے والی مسٹریز پر نئے واقعے کے بعد ایک اور یاد پھر سے لوگوں کی ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہے اور ہر بار کی طرح اس مسٹری کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنسدانوں کی فوج ایک بار پھر سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس بار سائنسدانوں نے کچھ ایسے ٹھوس ثبوت تلاش کیے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید واقعی یہ مسٹری اب سالو ہو چکی ہے۔ یہ یونیورسٹی آف کولاراڈو سے تعلق رکھنے والے ایک امریکن سائنسٹسٹ کی ٹیم نے سیٹلائٹ سے برمودا ٹرائ اینگل کی کڑی جانچ کی، جس میں ان کو کچھ ایسا دیکھنا ملا جو آج تک شاید پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ برمودا ٹرائ اینگل کے اوپر کچھ ایسے کلاؤڈ آتے رہتے ہیں جو نہ ہی اسکوائر ہیں اور نہ ہی سرکل ہیں، بلکہ یہ کلاؤڈ ہیگزاگون کی شکل کے ہیں اور ان کا سائز 88 کلومیٹر جتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایکسپرٹ ٹیم کا ماننا ہے کہ شاید یہ کلاؤڈ کوئی عام کلاؤڈ نہیں بلکہ یہ ایئر بوم کلاؤڈ ہیں، یعنی جب یہ عجیب قسم کے بادل بنتے ہیں تو ان کے نیچے بہت ہی تیز ہوا کے جھونکے ہو جاتے ہیں، جن کی اسپیڈ 250 کلومیٹر پر آور تک پہنچ سکتی ہے۔ ہوا کے ان جھونکوں کی اسپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ نہ ہی ان میں سے کوئی ہوائی جہاز آسانی سے اڑ سکتا ہے اور ان کی وجہ سے پانی میں لہریں بنتی ہیں، نہ ہی ان میں کوئی بڑی سے بڑی کشتی تیر سکتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شاید برمودا ٹرائ اینگل میں آنے والے حادثات کی یہ بھی ایک وجہ مانی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ شکریہ۔